مدینہ منورہ میں یہودی قبائل اپنی بدعہدی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیے گئے تھے۔ ان کی اس بات کا بہت بڑا دکھ تھا، چنانچہ ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ پہنچا اور قریش کو مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ پھر یہ لوگ عرب کی دیگر قبائل کے پاس گئے اور انہیں بھی متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے تیار کیا۔ غزوہ احد میں حاصل ہونے والی قریش کو جزوی فتح اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکی۔ دیگر مہمات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار کامیابی حاصل ہو رہی تھی اور عرب کے بہت سے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کو اپنی تجارت بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس صورتحال نے قریش کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ مسلسل اس فکر میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ابھرتی ہوئی قوت کو مٹا دیا جائے۔ یہودیوں کی پیشکش نے اس کے لیے اس جنگ کا فیصلہ کرنا آسان کر دیا۔ چنانچہ ابو سفیان کی قیادت میں کفار کا یہ لشکر 4000 سپاہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ مراء الزہران پہنچنے کے بعد دیگر اسلام دشمن قبائل بھی اس لشکر میں آ ملے۔ مدینہ پہنچ اس لشکر 10,000 انتہائی اہم سوال انہوں نے حل کر دیا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کے لشکر کی جو سردار تھے نا، جو اس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، اس کا نام ابو سفیان تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابو سفیان تھا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اس 10,000 ٹوٹل لشکر میں مشرکین مکہ کی جو تعداد تھی وہ ٹوٹل 4,000 کتنی تھی؟ کتنی؟ 4,000 ٹوٹل 10 تھی نا۔ مشرکین مکہ کی تعداد 4,000 تھی، باقی جو قبائل تھے، غطفان کے قبائل تھے، باقی جو قبیلے وہ ان کے ساتھ مل گئی تو 6,000 تعداد ان کی ہو گئی، تو ٹوٹل 10,000 ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ 4,000 مشرکین مکہ کی تعداد تھی۔ اس کو بھی خاصی طور پر آپ کیا کریں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے، کہ مشرکین مکہ کی تعداد ہو سکتے ہیں سوال اس طرح آ جائے کہ غزوہ خندق میں یا غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ کی تعداد کتنی تھی ٹوٹل 10,000 میں، تو وہی 4,000 تھی۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اس بات کو۔ اب یہ تو تاریخ ہے نا، سب تاریخ نے کیا ہے نا۔ اب 313 صحابہ تھے جنگ بدر میں، تو گنتی کرنے والا کون تھا؟ اب یہ تو کسی نے نہیں بتایا نا کہ گنتی کرنے والا کون ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اچھا واقعات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیدار مغز اور ہم وقت چوکس رہنے والے قائد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالات سے پوری طرح باخبر تھے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو دشمن کی مدینہ ان پر حملے کرنے کی خبر ملی، آپ علیہ السلام نے فوراً مجلس سوج کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ ان کا تعلق ایران سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا تو لوگ شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کی پیش کردہ تجویز، ٹھیک ہے، پیش کردہ تجویز منظور کر لی اور مدینہ منورہ کی خندق کودنے کا کام وہ شروع کیا۔ یہاں تک آپ سمجھ آ گئی مشورہ کس نے دیا تھا؟ سلمان فارسی نے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کہ وہاں بھی ایسا ہوتا تھا، لہٰذا اور وہ کامیاب بھی رہی۔ 3 اطراف تک خندق کودا گیا، باقی بیک سائڈ سے جو کہ پہاڑ تھا وہاں سے دشمن آنے کا خطرہ نہیں تھا۔ خندق کی کدائی۔ مدینہ منورہ میں کا 3 شہر اطراف سے درخت اور چھوٹی جھاڑیوں پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ دشمن کی انعطاف سے شہر پر حملہ کرنا ممکن تھا، صرف شمال کی جانب رستہ کھلا تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس طرف خندق کودنا شروع کر دی گئی۔ کدائی میں حصہ لینے والے مجاہدین کی تعداد 3,000 کتنی تھی؟ یہاں بھی یہ آپشن، یہ مسئلہ حل کی ٹوٹل تعداد مسلمانوں کی 3,000 اور مشرکین کی تعداد، کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آدمیوں کی گروپ بنا کر ان پر کدائی کا کام شروع کر دیا۔ کدائی کی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکتیں صحابہ کرام کے جوش اور خروش میں بہت اضافہ کر دیا۔ خندق کی کدائی کے دور بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا، جیسے کہ سخت زمین کا نرم ہو جانا، کھانے کا کم مقدار میں ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں کی کفایت کرنا وغیرہ۔ کدائی کے دوران مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود مسلمانوں نے صبر و حوصلے سے اس کام کو جلد از جلد مکمل وہ کر دیا۔ اچھا، یہ جو خندق تھی نا، یہ 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری تھی اور 3.5 میل جو ہے نا یہ لمبی تھی۔ کتنی تھی؟ 3.5 لمبی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لشکر کفار کی آمد۔ جب کفار کا 10,000 کا 20 دل لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اہل مدینہ اس طریقے سے اپنا دفاع کریں گے۔
اب ان کے لیے آگے بڑھ کر حملہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے وہیں رک کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ مجاہدین ہر وقت چوکنے تھے، کفار لاکھ کوششوں کے باوجود خندق کو عبور کرنے میں ناکام۔ البتہ ایک دن عرب کی مشہور پیر عبد ود نے قدر تنگ جگہ سے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت علی نے اسی موقع میں پکڑ لیا، دونوں میں سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے عبد ود کو جہنم رسید کیا، یہ دیکھ کر باقی کفار بھاگ نکلے۔ یہودی منافقین کا کردار۔ اچھا جی، غزوہ خندق کے دوران مدینہ منورہ کے یہود اور منافقین کا کردار کھل کر سامنے آیا۔ منافقین جنگ میں شرکت نہ کرنے کی ہیلے بہانے بناتے رہے اور دوسروں کو بھی جنگ میں شریک ہونے سے روکتے رہے، لیکن مجاہدین جذبہ ایمانی سے سرشار دین اسلام کی سربلندی کے لیے محاذ جنگ پر ڈٹے رہتے۔ اس طرح مدینہ منورہ کی یہود قبیلے بنو قریظہ نے مسلمانوں سے بدعہدی کی۔ کیا کیا؟ بدعہدی کیا۔ انہوں نے اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے دوران کون سے یہودی قبیلے نے مسلمان سے بدعہدی کی تھی؟ تو وہ بنو قریظہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن اس نازک وقت پر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشی شروع کر دی۔ بنو قریظہ کی بدعہدی نے مسلمانوں کی اس موت و حیات نازک ترین بات میں انہیں دوہرے خطرے سے دوچار کر دیا۔ خواتین کا کردار اس جنگ میں کیا تھا؟ اچھا، یہ بھی بتاؤں کہ پہلی دفعہ خواتین جس جنگ میں شرکت کی تو وہ جنگ احد تھی، پہلی دفعہ۔ اس میں مسلمان عورتوں کی تعداد 14 تھی، جبکہ مشرکین عورتوں کی تعداد 15 تھی۔ یہ بھی انڈر لائن کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جنگ احد پہلی جنگ تھی۔ خواتین کا کردار۔ غزوہ خندق کے مسلمان عورتوں نے مجاہدین کی شانہ بشانہ جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ مجاہدین کی مدد کرنا، زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی مرہم پٹی کرنا اور اس میں جذبہ ایمانی بیدار کرنے جیسے اہم کام انجام دی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور انہیں ایک مضبوط قلعے میں رکھا تھا۔ بنو قریظہ نے بدعہدی کی کے بعد ایک مخبر کو اس قلعے کا جائزہ کے لیے بھیجا۔ اس قلعے میں نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ عنہا بھی تھی۔ یہ پھوپھی کا نام آپ یاد رکھیں، وہ بہت نڈر اور بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اس یہودی کو دیکھ لیا اور قلعے سے نکل کر اس یہودی کولٹ کو لکڑی مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرز عمل نے یہودیوں کو باور کرا دیا کہ یہ قلعہ اسلامی دیش کی حفاظت میں ہے، یا کم از کم اس میں اتنے آدمی موجود ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کے بعد کسی دشمن نے ادھر آنے کی ہمت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران مسجد نبوی میں زخمیوں کے لیے خیمہ نصب کرایا اور حضرت رفیدہ اسلمیہ انصاریہ کو اس جنگی ہسپتال کا نگران مقرر فرمایا۔ وہ زخمیوں کا علاج اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی۔ انتہائی اہم سا حضرت رفیدہ، یہ جو تھی نا ڈاکٹر تھی، یعنی طبیب آتی اور زخمیوں کا علاج بھی کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مشرکین کی شکست۔ ایک طرف مدینہ منورہ کے اندر